الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بھائیوں، سامعین کرام، آج ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ایک ایسی عظیم ایمانی خصلت کے بارے میں ہے جو کسی دل میں جاگزیں ہو تو اسے سکون سے بھر دیتی ہے. کسی گھر میں رچ بس جائے تو اس گھر میں چین اور سکون کی چھاؤں بن کر چھا جاتی ہے. کسی معاشرے کی عادات میں شامل ہو جائے تو اس میں عزم و استقلال اور جرأت و بہادری پیدا کر دیتی ہے. وہ ایسی عظیم ایمانی قدر ہے جو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید اور نیک فعلی کے دروازے کھول دیتی ہے اور بندوں کو نیک اعمال پر بھرتی ہے. میرے سامعین بھائیوں، وہ ایمانی خصلت اللہ رب العزت پر کامل یقین کرنے کی ہے اور رب کریم پر مکمل بھروسہ کرنے کی ہے اور توکل کرنے کی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد عظیم ہے: فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. بس پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے. کوئی چیز اسے اپنے حکم کے نفاذ سے عاجز نہیں بناتی. ہم کمزور و ناتواں ہر معاملے میں اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، ہر چیز میں اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور اسی کے در کے محتاج رہتے ہیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا یہ قول اپنے سامنے رکھتے ہیں: قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. کہہ دو کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی ہے، ہمیں اس کے سوا کوئی اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی. اسی کا ارشاد جلیل ہے: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. آسمان اور زمین میں جتنے پوشیدہ بھید ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے. لہذا اے پیغمبر، اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، یعنی اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھو. وہی تمہارے لیے کافی ہے، وہی تمہارا مددگار ہے، وہی تمہیں کامیاب کرنے والا ہے اور وہی تمہارا حامی و ناصر ہے. اور یقین رکھو انما اصابک لم یکن لیخطئک. تقدیر کا فیصلہ تو اٹل ہے، تو تمہیں جو بھی تکلیف یا راحت پہنچی وہ تم سے ہرگز ٹلنے والی نہیں تھی. میرے بھائیوں، کیا انبیاء اور رسل علیہم السلام کے قصے آپ نے نہیں سنے؟ صالحین اور متقین کے واقعات آپ کے گوش گزار نہیں ہوئے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ اور
زوجہ محترمہ سیدہ ہاجر علیہ السلام کا ایسی ہی ایمان افروز واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑا تو سیدہ ہاجر علیہ السلام نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ تو ان کے جواب میں حضرت ہاجر علیہ السلام بول اٹھی، فرمایا اذن لا یضیعنا اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو ہلاک نہیں کرے گا اور ہماری حفاظت بھی کرے گا۔ لہٰذا انہوں نے زاد راہ کی قلت کی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی وحشتناک سنسان وادی کے خوف میں مبتلا ہوئی، بلکہ رب الرحمن کی رحمت پر مکمل یقین اور توکل رکھا اور اسی سے ان کے لیے خیر کے چشمے پھوٹے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پر ان کا بھروسہ اور ایمان تنگی کے بعد آسانی کا ذریعہ ہو گیا اور تکلیف کے بعد راحت کا سبب بن گیا۔ میرے دوستو، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں غور و فکر فرمائیں۔ جب وہ اپنی قوم کے ساتھ نکلے تو فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا تعاقب کرنا چاہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے دل ڈگمگانے لگے اور انہیں اپنے بچاؤ کے راستے بند ہوتے محسوس ہوئے تو خوف سے پکار اٹھے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب تو پکی بات ہے کہ ہم پکڑ ہی لیے گئے ہیں۔ لیکن جو بندہ اللہ رب العزت پر کامل یقین اور توکل رکھتا ہو، اس کا دل جمع رہتا ہے، اس کا حوصلہ مضبوط رہتا ہے، اس پر خوف طاری نہیں ہوتا بلکہ وہ مطمئن رہتا ہے اور مطمئن رہنے کے ساتھ اپنے دوستوں اور اپنے ایمان والے بھائیوں کو بھی اطمینان اور تسلی دلاتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہوئے، فرمایا کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ہرگز نہیں، میرے ساتھ یقین طور سے میرا پروردگار ہے، یعنی میرے ساتھ میرا پروردگار ہے اور وہ مجھے راستہ بھی بتائے گا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ رحمت خداوندی ان کی جانب متوجہ ہوئی، قدرت الہی حرکت میں آئی اور رب قدیر نے سمندر کو چیر کر اس کے بیچ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے ایک خشک راستہ بنا دیا۔ ارشاد رب قدیر ہے وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا۔ تو اللہ کے محبوب بندو، جو بھی اپنے اللہ پر یقین کامل رکھتا ہے اور اس کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خطروں سے بچا لیتے ہیں، پریشانیوں سے نجات عطا فرماتے ہیں، اس کے معاملات درست کر دیتے ہیں اور اسے تقویت عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ واقعہ بھی یاد کریں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں داخل ہوئے تو ان کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ان تلاش کرنے والے لوگوں میں سے کسی نے بھی ہمارے پاؤں کے نیچے جھانکا، یعنی پاؤں کے نشانات، تو یقیناً وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اعتماد کا اظہار فرمایا اور غیر متزلزل ایمان اور نہ ڈگمگانے والے کامل وثوق کے ساتھ فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا خود اللہ ہے؟ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آئے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ عظیم کردار ہے
جس میں رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ایمان و یقین کا درس ہے، ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے جو آزمائش کی گھڑیوں کو صبر اور استقامت کے ساتھ گزارتے ہیں اور انہیں راحتوں کا ذریعہ بناتے ہیں، جو حالات کی سختیاں جھیل کر پہلے سے زیادہ مضبوط بن کر ابھرتے ہیں، جو اسباب اختیار کرتے ہوئے اپنی جد و جہد جاری رکھتے ہیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ پر کامل یقین سے جڑے رہتے ہیں۔ اور یہی وہ ایمانی خصلت جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت فرمائی۔ چنانچہ جب دشمن نے ان کے وطن پر حملہ کیا یا حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا تو ان کا اپنے رب پر ایمان مزید نکھر کر نمایاں ہوا۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اس واقعے نے ان کی ایمان اور تابعداری کے جذبے میں مزید اضافہ کر دیا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، انہیں ثابت قدمی عطا فرمائی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے تو اللہ رب العزت نے انہیں فتح اور نصرت سے سرفراز فرمایا اور دشمنوں کا مکر انہیں کے گلے کا طوق بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور مومنوں کی طرف سے لڑائی کے لیے اللہ خود کافی ہو گیا اور اللہ بڑی قوت والا ہے اور بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ اور دوسرے خطبہ جمعۃ المبارک میں حمد و صلاۃ کے بعد فرمایا، اے اپنے رب پر توکل اور یقین رکھنے والے مومنوں، آپ کا اپنے رب کے اوپر یقین اور بھروسہ رکھنا خوف کے عالم میں آپ کو محفوظ اور مأمون بناتا ہے، یعنی اللہ کی ذات کے اوپر یقین، توکل اور بھروسہ رکھنا ہے، یہ خوف کے عالم میں آپ کو محفوظ بناتا ہے، سخت گیر حالات میں آسانی اور اطمینان پیدا کرتا ہے، کمزوری اور ناتوانی میں آپ کو ہمت، عزم اور قوت اور ثبات سے نوازتا ہے، قلت میں وسعت اور برکت پیدا کرتا ہے۔ ایک عالم دین سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کتنا مال و اسباب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ پر ایمان اور توکل ہی میرا کل مال و متاع ہے، یہی سب سے بڑی اور پاکیزہ دولت ہے، یعنی اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرنا اور بھروسہ کرنا یہی سب سے پاکیزہ اور عظیم دولت ہے۔ لہٰذا جو بندہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے، اس پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اپنے در سے اسے کبھی خائب اور خاسر نہیں لوٹاتے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لے آئے۔ میرے بھائیوں، خبردار رہیے، ایسے لوگوں سے بچیے جن کا پیشہ ہی افواہوں کا بازار گرم کرنا ہے، جن کی زبانیں صرف رائی کا پہاڑ بنانا جانتی ہیں اور وہ واقعات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور لوگوں میں ایسی خوف و ہراس پھیلاتے ہیں جیسا کہ شیطان کا شیوا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، در حقیقت یہ تو شیطان ہے جو اپنے ساتھیوں سے ڈراتا ہے، لہذا چوکنے رہیے۔ وَأَحْسِنُوا الظَّنَّ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیے، اس کے وعدے پر کامل یقین رکھیں اور اس کے اس قول پر مکمل اعتماد کریں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسے
جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حضور خوب دعائیں کریں اور ہمیشہ اس کے اس حکم پر عمل پیرا ہوں، ادعونی استجب لکم، فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کریں کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صرف دعا ہی قضا کو ٹال سکتی ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، صرف دعا ہی قضا کو ٹال سکتی ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں، اپنی حکیمانہ قیادت، اپنے قائدین پر بھی بھروسہ رکھو جنہوں نے پورے عالم میں اپنی حکمت و دانائی کا سکہ اٹھایا اور امور سلطنت کو حسن تدبیر سے چلانے کا لوہا منوایا ہے۔ وہ اپنے عزیز قوم نے استحکام کی راہ پر گامزن رکھنے کی اپنی صلاحیت کو ثابت کیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیں کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں باران رحمت سے سیراب کیا، کیونکہ بارش اس کی رحمت کی نشانیوں میں سے ہے اور اس کی بشارتوں کی علامات میں سے ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے، تم سے شیطان کی گندگی دور کرے، تمہارے دلوں کی امیدیں بندھائے اور اس کے ذریعے تمہارے پاؤں اچھی طرح جما دے، یعنی ثابت قدم رکھے۔ تو یہ خطبہ جمعہ تھا، اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وارض اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الاکرمین، اللہم اجعلنا بک مؤمنین موقنین واثقین ولک عابدین وبوالدین بارین وارحمهم كما ربونا صغارا يا ارحم الراحمين۔ اللهم احفظ دولة الإمارات بقدرتك واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وسماءها، وقها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين، ورد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين۔ اللهم احفظ جنود وطننا البواسل واشدد أزرهم وقو عزيمتهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وأجزل أجرهم وثوابهم۔ اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك واشمله برعايتك واظله بعنايتك واجعل عمله في طاعتك وأيده بنصرك وهيئ له من أمره رشدا وكن له عونا وسندا وهاديا ومسددا، أنر بصيرته ووفق مسيرته وسدد قوله وفعله وبارك في عمره وعمله واجعله مفتاحا للخير إغلاقا للشر موفقا في كل أمر، اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه، اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وادخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك، اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، عباد الله اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم